نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قربا کے ساتھ مودت اختیار کرنا۔ عظمت اہل بیت اطہار، شان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قرآن مجید احادیث مبارکہ کی کتب بھری پڑی ہیں۔ ان عظیم ہستیوں سے تعلق، نسبت، ادب اور پہچان کے تمام تر آداب بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان تمام قرآنی آیات کو احادیث مبارکہ، فرمان صحابہ اور ارشادات ائمہ محدثین کے باوجود ہم اپنی تاریخ کو جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دونوں طرف ایک طبقہ ایسا ضرور رہا ہے جس نے رافضیت و ناسبیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے، کسی نے خارجیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی گرد بہت سارے اہل علم پر بھی پڑی، اور یہی وجہ ہے کہ دو واضح دھڑوں میں امت مسلمہ تقسیم ہو گئی، ایک ناسبیت و خارجیت اور ایک رافضیت۔ لہذا وصال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، تو خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی بہت سارے عوامل اور ایسے محرکات نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا جو ادب و احترام اور تعلق و نسبت اہل بیت اطہار کو کم کرتے دکھائی دے رہے تھے، اور پھر یہی عوامل اور محرکات تھے جن کی بنا پر بنو امیہ کے زمانہ حکومت میں اہل بیت اطہار کی سر عام بے ادبی اور گستاخی ہونے لگی، سب و شتم ہونے لگا، گالی گلوچ اور جھوٹی روایات کا بیان منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے لگا۔ بالآخر مارکہ کربلا برپا ہوا، 72 تن شہید ہوئے۔ یزید لعین نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے گواہیاں مٹانا شروع کر دیں، جھوٹی شہادتیں اکٹھی کرنے لگا، حق بیان کرنے والوں کی زبان بندی کے لیے انہیں قید و صعوبت کی چکی میں پیسنا شروع کر دیا، قتل و غارت کو عام کرتا رہا، اور جو بھی اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کا علم بلند کرتا اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کو زہر دے دیا جاتا، اسے ختم کر دیا جاتا، دنیا سے مٹانے کی کوشش کر دی جاتی۔ اور یہ ایک انسان کی جبلی عادت اور فطرت ہے کہ وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ مختلف رہنماؤں کو آپ دیکھ لیں، کوئی حکمران ہے، کوئی فوجی جرنیل ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی معیشت دان ہے، اور پھر دینی علماء کو آپ دیکھ لیں، انہیں اپنے علم پر بڑا فخر ہوتا ہے، اپنے علم پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، جیسے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب سے سرزد ہو گئی، تو اب چاہے جائے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معافی مانگ لی جائے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اس غلطی کو ثابت کرنے کے لیے درجنوں حوالہ جات لے آئیں گے، اور کچے مکان میں چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان دلائل کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ اور یہ جو دو طبقات خارجیت و ناسبیت اور رافضیت کے رہے ہیں، ایک بات دل کی تختیوں پر رقم کر لینی چاہیے کہ بحمدہ تعالی خارجیت و ناسبیت اور رافضیت کے دور میں واضح دو دھڑوں کے درمیان ہمیشہ سے اعتدال، میانہ روی اور ہر دو اعتبار سے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ادب و احترام کے حوالے سے سواد اعظم اہل سنت کا کردار ہمیشہ سے لائق تحسین رہا ہے، قابل تقلید رہا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، اور میں یہ اظہار کرنے پر مجبور ہوں کہ پچھلے 30-40 سال کے عرصہ میں ہمارے اہل سنت کے طبقہ سے تعلق رکھنے والے مذہبی
حلقہ جات کے نامور رہنماؤں نے دشمنان اہل بیت اطہار کے علم اٹھا لیے ہیں، ان کے نام کے لنگر جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، ان کی عظمت و شان کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے ہیں، ان کے ناموں پر مسجدیں اور مدرسے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ اور آج یہ دن دیکھنا پڑ گیا کہ علامہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جیسا ایک عالم دین عظمت سیدۃ النساء کانفرنس منعقد کرتا ہے، اور اس کانفرنس میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت کیا بیان ہو رہی ہے کہ حق کے باغ فدق کے بارے میں غلطی پر تھیں، خطا پر تھیں، ان سے خطا سرزد ہوئی۔ جب ان کی اس جملے کی طرف اہل علم نے اور محبان اہل بیت نے توجہ مبذول کروانا چاہی اور ان کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی، تو حضرت مزید بگڑ گئے، پورے جلال میں آ گئے کہ علامہ بھی ہوں، فہامہ بھی ہوں، پورا ڈرامہ بھی ہوں، لہذا مجھ سے غلطی اور خطا نہیں ہوئی، بلکہ سیدۃ النساء کی ذات اقدس پر غلطی چسپاں کرنے کے لیے مزید حوالہ جات لے آئے، اور مکڑی کے جالے جیسے دلائل لے کر سب اہل علم کو اور محبان اہل بیت اطہار کو علمی یتیم کہہ ڈالا۔ کاش کبھی اپنے جلال سے باہر نکل کر اپنے حال پر بھی غور کیا ہوتا، اپنے گریبان میں جان کر دیکھا ہوتا تو ضرور ان کو نظر آ جاتا کہ ایسے جملے بولنے سے علمی پستی تو تمہارا مقدر بن ہی چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تم قلبی یتیم بھی ہو، روحانی یتیم بھی ہو اور ایمانی یتیم بھی ہو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کی دلوں میں بیماری ہے، اللہ ایسی بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ جلالی صاحب غور کریں، یہ دل کی بیماری ہے، یہ ایمانی یتیم ہونے کی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار کے سرچشمہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خطا اور غلطی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا۔ کبھی آپ نے غور کیا شیطان کے پاس سجدہ نہ کرنے کے 20 دلائل تھے، دہشت گرد جو قتل و غارت کرتے ہیں ان کے پاس قتل و غارت کرنے کے 20 دلائل موجود ہیں، گالیاں دینے والوں کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، ڈاکٹر اسرار نے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کی شان میں گستاخی کی، اس کے پاس اپنے دلائل موجود تھے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے دلائل ہوتے ہیں، لیکن ان دلائل کے ذریعے سے کبھی آپ نے دیکھا کہ بالآخر ان کا حشر کیا ہوا؟ وہ کس طرح نیست و نابود ہو گئے، وہ کس طرح ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ آپ کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، میں جانتا ہوں شاید پتھروں سے بھی سخت دلائل آپ کے پاس بھی موجود ہوں گے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنیے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ دل جب سخت ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح کے بندہ دلائل تلاش کرتا ہے۔ جلالی صاحب توجہ فرمائیں، امکان خطا کو وقوع خطا بنانا اور اس پر گلا پھاڑ پھاڑ کے زور لگانا، پھر فخر السادات سید مہر علی علیہ رحمہ کی کتاب پر جھوٹا بہتان باندھنا، یہ سب آپ کو غارت کر دے گا، بربادی اور ذلت مقدر بن جائے گی۔ لہذا دین کا ایک ادنا سا نوکر اور خادم ہونے کے ناطے سے یہ سجیسٹ کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ہمیشہ کی طرح اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کے گن گاتے رہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب و احترام اور فضائل و کمالات کے تذکرے کرتے رہیں، ڈنکے بجاتے رہیں، اور ان کے بارے میں خطاؤں اور غلطیوں کے بیانات سے باز آ جائیں۔ اسی میں خیر، اسی میں عافیت ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے مشاجرات صحابہ کا تذکرہ کیا، اور اتنے احسن انداز میں کیا کہ شان اہل بیت اطہار بھی قائم اور دائم رہے، اور ادب و احترام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ آج کے اس پرفتن دور میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے بڑے احسن انداز کے ساتھ
وہی جو ہمیشہ سے اہل سنت کا مسلک چلا آ رہا ہے، اعتدال کا، میانہ روی کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب و احترام کو بھی تھام کے رکھنا، اور اہل بیت اطہار کی محبت و مودت میں بھی اپنے سینے کھول کے رکھنا، اپنے چہروں پر مسکراہٹیں رکھنا، یہی ہمارے ایمان عقیدے کی زندگی کی علامت ہے۔ یہی ہمیں علمی یتیم ہونے سے بھی بچا سکتی ہے، ایمانی اور قلبی یتیم ہونے سے بھی بچا سکتی ہے۔ میری دعا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی نعمت عطا فرما۔ لہٰذا جلالی صاحب آپ بھی اس پر توجہ فرمائیں تاکہ امت کو افتراق سے، اختلاف سے، شدت سے، انتہا پسندی سے بچایا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔